بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یزال عبدی الی یتقرب وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ۔ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جو کلام رب کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جب رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے خداوند کریم اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ اب نماز چاشت یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کا وقت کیا ہے کہ جب سورج صبح طلوع ہو جاتا ہے، دنیا کو روشن اور منور کر دیتا ہے، تو نماز چاشت کا وقت جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ نماز چاشت سب سے پہلے دنیا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ادا کیا تھا۔ آپ نماز چاشت کے پابند تھے، آپ ہمیشہ اسے ادا کیا کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ جب دنیا کے معاملات میں مصروف ہونا ہے اس سے پہلے آپ نماز چاشت ادا کر کے جائیں۔ تو نماز چاشت کے 6 نفل ہیں، 2 نفلوں کی نیت آپ نے باندھی ہے، اور الحمد شریف کے بعد آپ نے سورہ اخلاص شریف کو تلاوت کرنا ہے۔ 1 مرتبہ کرنا چاہیں، 3 مرتبہ کرنا چاہیں، 5 مرتبہ آپ کرنا چاہیں، 11 مرتبہ 1 رکعت میں آپ کرنا چاہیں۔ سورہ اخلاص شریف، اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کے واحد ہونے کا ذکر ہے۔ پھر اس میں اللہ الصمد ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اور یہ اسم اعظم ہے۔ رب العالمین نے سورہ اخلاص میں اپنے ذاتی نام کا بھی ذکر کیا، صفاتی نام کا بھی ذکر کیا، جیسے اللہ یہ ذاتی نام ہے، الصمد یہ اس کا صفاتی نام ہے۔ اب اپنا نماز چاشت کے جیسا میں نے عرض کیا کہ 6 نفل ہیں، آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 6 بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز چاشت ادا کرے گا وہ قیامت والے دن عابدین میں سے اسے اٹھایا جائے گا۔ پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز چاشت ادا کرتا ہے رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز چاشت ادا کرے گا گھر سے فقر و فاقہ، غربت اور غریبی اور محتاجی دور چلی جاتی ہے۔ نماز چاشت ایک ایسی عبادت ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ نماز چاشت کو آپ باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز چاشت کے 2 رکعت نفل ادا کرے گا اللہ رب العزت اسے 20 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اتنا اجر ہے اس نماز کا۔ 1 رکعت 10 لاکھ نیکیاں، دوسری رکعت 20 لاکھ نیکیاں، یعنی یوں سمجھے کہ 2 نفلوں کی جو نیکیاں ہیں وہ 20 لاکھ ہیں، اور 4 نفلوں کی جو نیکیاں ہیں وہ 40 لاکھ ہیں، اور 6 نفلوں کی جو نیکیاں ہیں وہ 60 لاکھ ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ کچھ تھوڑی نیکیاں نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز چاشت کا بھی ایک عامل بن جائیں اور ایک کامل بن جائیں، کیونکہ نماز چاشت جو ہے انسان کو کامل بنا دیتی ہے، انسان کو در خدا تک پہنچا دیتی ہے۔
اور خالق کی کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وسجد وقترب، کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے اسے میرا قرب میسر ہو جاتا ہے، اسے میرا قرب مل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز چاشت 2 رکعت نفلوں کی نیت باندھیں، ثنا اور الحمد شریف اور سورہ اخلاص شریف آپ اس کی تلاوت کریں، اور یقیناً میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نماز کو پڑھتے تھے، میں اس لیے اس نماز کو ادا کر رہا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام ہمیشہ اس نماز کو باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر میرے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز چاشت ادا کرتا ہے اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں نور آ جاتا ہے، اس کے وجود میں نور آ جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو آپ نماز چاشت کو بھی باقاعدگی سے ادا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ دین و دنیا کی برکتیں آپ کو کس طرح ملتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ